تو بھی اگر انسان کو جو ہے موت نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ جوان رہے، بڑھاپا نہ آئے، اور یہ انسان اپنے جیون کی ضرورتیں خود پوری کر لے، تو اس کو پھر خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اس کو جو ہے سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اگر یہ ہوا خود پیدا کر لے زندہ رہنے کے لیے تو خدا کی ضرورت نہیں ہے پھر، لیکن خدا ہوا پیدا کرتا ہے، خدا سورج کو نکالتا ہے، سورج کو انسان کی ضرورت ہے، اگر یہ سورج کی ویوستھا خود کر لے تو خدا کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ زمین میں سے جو ہم بیج ڈالتے ہیں اس میں سے پودا یا اناج اللہ اس میں پیدا کرتا ہے۔ زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے گنے کو میٹھا کر دے، نیبو کو کھٹا کر دے، سیب کو میٹھا کر دے، کیلے کو میٹھا کر دے، کتنی طرح کی سبزیاں ہیں ان کو الگ الگ رنگ اور ذائقے دے دے۔ زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں خدا انسان کی ضرورت اسی لیے ہے کہ انسان کی جان خدا کے قبضے میں ہے، اسی نے جیون کی شروعات کرائی ہے نا، اور جیون کا سمے اس نے لکھ رکھا ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا انسان کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ آپ کائنات میں غور کریں، کتنے سارے لوگ روز مرتے ہیں، مرنے سے پہلے آپ نے بات کی ہوں گی اس سے، آپ نے اس کے دماغ کو پڑھا سمجھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، دنیا میں ہمیشہ جینا چاہتا تھا، لیکن کوئی ہے ایک ہستی جس کا قانون سب پر حاوی ہے، جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ میں جینا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھا لے گا وہ، میرے اوپر اس کی بادشاہت ہے۔ ہمارا جو ہے امتحان لینے کے لیے، کرم کرانے کے لیے وہ دن نکالتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کرتا ہے، دن رات کا سسٹم اس نے بنا کے جاری کر دیا ہے، ہمارے کرم کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ اب ہے کوئی طاقت جو دن کو روک کے دکھا دے، رات کو روک کے دکھا دے؟ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ آپ کائنات میں آنکھ کھول کے غور کریں، ایک ہستی کی یہاں بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ دنیا میں لوگ جینا چاہتے ہیں لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود انہیں موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، بڑھاپا آئے، مگر وہ اللہ بھیجتا ہے تو ہم روک بھی نہیں سکتے، ہم اتنے محتاج ہیں اس کے سامنے۔ تو میرے بھائیو، آپ انسان پر غور کریں کہ انسان کے اندر جنت کا ہمیشہ جینے کا نشہ اللہ نے بھر دیا ہے، اور اس کا فیس، اس کا چہرہ دنیا کی طرف کو کر دیا ہے، اپنی طرف سے پیٹھ کر لی ہے۔ اب انسان جنت کی اچھا پوری کرنے کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، اور پیچھے خدا کا قانون ہے، زندگی دے کر موت اس کے پیچھے لگا دی، سکھ دے کر، سکھ دکھا کر دکھ اس کے پیچھے لگا دیے، جوانی دے کر بڑھاپا اس کے پیچھے لگا دیا، اچھی صحت دے کر بیماری اس کے پیچھے لگا دی۔ اب اسے پیچھے کا ہوش نہیں ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس کا قانون میرے اوپر چھایا ہوا ہے، بس یہ جنت کی اچھا پوری کرنے میں مست ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دوڑ لگا رہا ہے دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پیچھے خدا کو بھولے ہوئے ہے کہ میرے اوپر ایک مالک ہے، اسی نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، اور خدا کو بھلائے پھرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو موت دے کر اٹھا لیتا ہے اچانک۔ اس کی مرضی نہیں ہوتی تھی مرنے کی، اس کی مرضی نہیں ہوتی، لیکن اس کے نہ چاہنے کے باوجود موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے اصلی مالک کو پہچانو، جس نے ہمیں جیون دیا، جیون کی ضرورتیں ہمارے اندر لگائیں، پھر ان کو پوری بھی کر رہا ہے، دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، ہوا چلاتا ہے، بارشوں کو برساتا ہے نا، زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے ہماری۔ اللہ کی قدرت کو پہچانو، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اگر موت نہ آتی، ہمیشہ زندہ رہتے، اور دکھ تکلیف نہ آتی، پریشانی نہ آتی، اور ہم اپنی ضرورتیں خود پورا کر لیتے، ہوا کو خود چلا لیتے سانس لینے کے لیے، سورج کو خود نکال لیتے، زمین میں سے روزی ہم خود پیدا کر لیتے، تو پھر ہمیں خدا کی ضرورت نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ تو ہم غور کریں کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہم دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہیں،
اسی نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے اور وہی اس کو ختم کرا دے گا میرے بھائیوں۔ تو وہ امتحان لے رہا ہے، اس کی رچنا ہمارے اندر رچی ہوئی ہے، سچ اور جھوٹ۔ سچائی کا راستہ اللہ کا ہے، چاہے ہم سچائی کے راستے پر چل کر دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے ایک اللہ کو پسند کر لیں۔ دنیا ساری فراڈ ہے، سمجھ جائیں اس چیز کو، ہم ہیں اسے راضی کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں یا پھر اپنے من کو راضی کر لیں۔ تو ان دو راستوں کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد۔ یہ دنیا میں امتحان چل رہا ہے ہمارا، یہ اللہ کی طرف سے یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، پریکشا لینے کی دنیا ہے، ٹیسٹ لینے کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے، پاک اور ناپاک کو چھانٹ رہا ہے۔ جو پوتر ہوگا وہ سچائی پہ چلے گا، اور جو ناپاک ہوگا وہ برائی کی گندگی پہ چلے گا۔ ہاں، تو وہ چھانٹ رہا ہے۔ اصل زندگی بدلے گا جہان موت کے بعد ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ ان دو راستوں کے دو انجام ہیں، ایمانداری کا انجام جنت ہے، بے ایمانی کا انجام جہنم ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اس کی قدرت اس دنیا میں پہچانو۔ اس نے یہ کائنات بن دیکھے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے کہ وہ بن دیکھے پہچانا جائے۔ اس کائنات میں اس کی کاریگری کو دیکھ کر اسے پہچانیں۔ ہاں، آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے شریر کی کھال کا رنگ روپ کچھ اور ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بدلتا رہتا ہے نا، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا رنگ روپ بدل جاتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے تو پھر بالکل ہی الگ شکل بدل جاتی ہے انسان کی اور طرح کی۔ بچپن میں کیا روپ تھا اس کا اور جوانی میں کیا روپ ہے، بڑھاپے میں پھر کیا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ مگر آتما شریر میں وہی رہتی ہے، شریر کا آکار بدلتا رہتا ہے، شریر میں روح وہی ہوتی ہے نہیں؟ اور شریر کا جو رنگ روپ ہے وہ بچپن میں کچھ اور ہے، پیدا ہوا کچھ اور ہے، پھر آگے جوانی میں بڑھتا ہے پھر کچھ اور ہے، پھر جوان ہو گیا پھر کچھ اور ہے، بڑھاپے میں کچھ اور ہے، مرتے ٹائم تک کچھ اور ہے، روح وہی ہوتی ہے شریر میں۔ اسی پرکار سے میرے بھائیوں، جو انسان دنیا میں پاس ہو کے مرے گا اس امتحان میں، ایماندار بن کے مرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، روح اس کی وہی ہوگی، شریر اس کو دوسرا ملے گا۔ تو دنیا کی قدرت سے آپ موت کے بعد کی قدرت اللہ کی پہچانیں کہ شریر دوسرا ہوگا، روح وہی ہوگی۔ جیسے یہاں شریر اللہ نے بدلا ہے نا، روح وہی ہے، اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ جب امتحان میں انسان پاس ہو جائے گا تو روح وہی ہوگی، آتما وہی ہوگی، شریر جنت میں دوسرا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات میں سچائی پر غور کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہم دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہیں۔ ہاں، یہ کائنات اسی کی ہے، دھرتی اسی کی ہے، سورج اسی کا ہے، ہوا وہی چلاتا ہے، وہی ہمیں پیدا کرتا ہے، اس کے ایک حکم سے ہم پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں بچوں کو پیدا کرتا ایک حکم سے، ایک وقت میں اربوں خربوں کام کرتا ہے نا، ایک حکم سے ہم سب کتنے مر جاتے ہیں دنیا میں۔ جو اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر منمانی سے جیون جی رہا ہے وہ کافر ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں، وہ اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکاری ہے، کافر ہے۔ یہ لوگوں نے غلط خیال اپنے من میں لے لیا ہے کہ ہندو بھائی کافر ہیں، سکھ بھائی کافر ہیں، جو مسلمان سمجھ رہے ہیں ہے نا، اور دھرم کے لوگ کافر ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جو اپنے کرموں سے یہ دکھا رہا ہے کہ میں بنا مالک کے آزاد سمجھ کر منمانی سے جیون جی رہا ہوں، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، وہ بھی کافر ہے۔ تو یاد رکھیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے ایماندار نہیں بنتا، بلکہ اپنے رب کی مرضی پر چل کر پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، پوری طرح سچ پہ چلتے ہوئے، اپنی رب کے مرضی کو سمجھ کر، جو قرآن کے اندر ہے، سمجھ کر چلنے سے اور ایماندار بننے سے ایماندار ہوتا ہے۔ اب دیکھو، میں ایک بات کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں۔ ایک آدمی وہ ہے جو سیدھا کہہ رہا ہے میں تو بھائی برا ہوں، وہ دکھائی دے رہا ہے برا ہے وہ، تو وہ تو آپ کو دکھ جائے گا کہ بھائی برا ہے، یہ سانپ اس سے چھٹ گیا وہ برا ہے۔ اور ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں ایماندار ہوں، میں بڑھیا ہوں، اور کرموں سے دل میں اس کے جو ہے گندگی ہے، آپ کے خلاف ہے، وہ دل سے زبان سے کہہ رہا ہے جو ہے میں بڑھیا ہوں، ہے نا، میں آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں، اور دل سے جو ہے آپ کا دل سے چاہ رہا ہے برا، تو جو دل میں ہوگا وہی اس کے کرموں میں چھلکے گا۔ اس کے کرم کیا ہیں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف، اور اوپر سے کہہ رہا ہے میں ہوں مسلمان، ایمان والا۔ تو دو طرح کے لوگ ہو گئے نا، ایک تو صاف منع کر رہا ہے میں تو برا ہوں بھائی، ہیں ہمارے ہندو بھائیوں نے، سکھ بھائیوں نے تو منع کر دیا ہم اسلام کو مانیں گے نہیں، ہم ایماندار نہیں بنیں گے عیسوی رچنا کے آدھار پر۔ اور ایک طرف یہ مسلمان ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور کرموں سے برے کرم کر کے دکھا رہے ہیں۔ ان کے کرم جو ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، وہ زندگی ایسے جی رہے ہیں جیسے ان کا کوئی مالک ہی نہ ہو، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دنیا میں زندگی جی رہے ہیں اپنی۔
موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ جبھی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، بیٹا ماں باپ پہ ظلم کر رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، ظلم جاستی ہو رہی ہے۔ کیوں کر رہا ہے ظلم؟ کیوں کر رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اور اللہ کا انکار کرتا ہے، میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، موت کے بعد مجھے کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں دینا مجھے، جبھی تو وہ ظلم کر رہا ہے، جبھی تو وہ برے کام کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کی مرضی کو سمجھ جائے اور جان جائے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو پھر وہ ظلم کیوں کرے گا؟ تو اس لیے مسلمان نام رکھنے سے، مسلمان روپ اپنانے سے انسان ایمان والا نہیں بنتا، یاد رکھیں۔ تو مسلمان نام رکھنے سے، مسلمان روپ اپنانے سے اس نے اپنا لیا روپ، لیکن کرموں سے جو ہے اس کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اپنے من کو راضی کر رہا ہے، تو یہ بھی کافر ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ اپنے من کو راضی کر رہا ہے اللہ کا انکار کر کے، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر۔ تو آپ سمجھے یہ بڑا فراڈ ہے ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، جینی بھائیوں سے۔ یہ جو مسلمان جو اپنا آپ کو دکھا رہا ہے باہر سے مسلمان ہوں اور اندر سے کر رہا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کرم کر رہا ہے، تو یہ زیادہ برا انسان ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اس کو سمجھ کر زندگی نہ بدلے، اپنی منمانی سے جیون جیتا رہے، صرف دھرم کی رسم ادا کرتا رہے، بنا سمجھے قرآن کو پڑھے، بنا سمجھے نماز کو پڑھے، کوئی غور و فکر نہ کرے، تو میرے بھائیوں اللہ کے نزدیک وہ قوم کافروں سے بدتر بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ قوم جو ہے کافروں سے بدتر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ زیادہ تر اسی لیے اس قوم پہ ہم دیکھیں عذاب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے چھوٹے چوروں کے اوپر بڑے چوروں کو مسلط کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ قوم جو ہے اور قوم اللہ نے اس کے اوپر حاوی کر دی ہیں، ایسے بادشاہ مسلط کر دیے جن کی نہ شکل اچھی نہ عقل اچھی۔ تو میرے بھائیوں اپنے مالک کو پہچانو۔ ہاں، اس دنیا میں انسان کی آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، عقل اندھیرے میں ہیں۔ اگر عقل سے اللہ کی پہچان کرو گے تو اللہ کی پہچان ہوگی، حقیقت پر غور کرو گے تو حقیقت کو سمجھو گے۔ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے گا اور اس کی کھوج کرے گا اور قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دے گا، اس کو روشنی دکھا دے گا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اسے قرآن میں سے کچھ نہیں ملے گا، وہ روشنی میں نہیں آئے گا، اندھیرے میں ڈوب کے مر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بن دیکھے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے، اس کو پہچانیں، اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس کے سوا کوئی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ نے بن دیکھے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی ہے تو وہ اپنا پارٹنر، اپنا ساجھیدار، شریک پسند نہیں کرتا، اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ایک ایشور واد پر چلیں، اللہ کی توحید پر چلیں، اس کی پہچان کریں، اس کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہ ٹھہرائیں۔ تو میرے بھائیوں انسان کی اپنی مرضی سے، اپنے من کو راضی کرنے میں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ہستی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، فری ول دیا ہے، دو راستے سامنے کر دیے ہیں۔ اب یہ اگر یہ برائی پہ چلے گا تو اسے دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا ہیں۔ اکیلے میں برائی پہ چلے، من کے خیالوں میں برائی کو سوچ لے، من کے خیال کون دیکھ رہا ہے؟ چھپ کے برائی کر لے، اس کے لیے راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے۔ اب اکیلے میں سچائی پہ چل لے، سب کے سامنے چل لے، اگر یہ سچائی پہ چلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اگر یہ برائی پہ چلنا چاہے تو بھی کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر تو کسی برائی کو دیکھے، اگر اتنی طاقت تیرے اندر ہے کہ تو اسے ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روک، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھ۔ تو دل سے تو برا سمجھے گا تو تیرے دل کا حال تو اللہ کو پتہ ہے، تجھے پتہ ہے، دنیا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہا گیا اگر تو جو ہے سمجھ جائے کہ اسلام سنسار کے سچے مالک کا، میرے پیدا کرنے والے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، تو اناؤنسمنٹ بھی مت کر، اعلان بھی مت کرے، تو کسی کو بتاوے ہی مت، نہ اپنے من ہی من میں اسلام کو قبول کر لے، تیرے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تیرے دل اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، تیرے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ تو یاد رکھیں انسان کو اپنی مرضی سے زندگی جینے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی ہستی کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ دہر میں کہ ہم نے انسان کو
جو ہے پیدا کیا، گندے پانی قطرے سے انسان بنایا، یہ کوئی تعریف کے لائق چیز نہیں تھا۔ آج جو دنیا میں تعریف ہو رہی ہے کہ کلکٹر صاحب، منتری صاحب، گندے پانی قطرے سے اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے۔ اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا، اور اس ادیشیہ کے لیے بنایا تاکہ ہم اس کی پریکشا لیں۔ ہم نے اس کے سامنے دو راستے کر دیے، چاہے یہ ہمیں مالک مانے، ہمارا شکر ادا کرے، یا بنا مالک کے اپنا آپ کو آزاد سمجھ کر ہمارا انکار کر کے من مانی سے جیون جیے، ہماری رچنا کے خلاف چل کے۔ جو ہماری رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلے گا، اپنے رب کو راضی کرے گا، اس کے لیے موت کے بعد جنت کا انجام تیار ہے۔ اور جو اپنے من کو راضی کرے گا، ہماری رچنا کے خلاف چل کر برائی پر چلے گا، اس کے لیے جہنم کا انجام تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے دونوں راستے کھول رکھے ہیں، چاہے چھپ کے کھل کے برائی کر لے یا اچھائی کر لے، ہے کہ نہیں؟ اب جو انسان حقیقت میں اس کائنات پر غور کرے گا، اپنے جیون پر غور کرے گا کہ بھئی میرے اوپر کوئی بادشاہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، دکھ بھیجتا ہے میں روک نہیں سکتا، وہ تکلیف بھیجتا ہے میں روک نہیں سکتا، اس کی بادشاہت میرے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ جو حقیقت پہ غور کر کے اسے پہچان لے اور دل سے مالک مان لے اور اس کو راضی کرنے کی نیت بنا لے کہ مجھے اب تک میں نے اپنی منمانی بہت کر لی، اب میں اسلام قبول کر کے اپنے سچے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے میں مسلم بنوں گا، اس کا آگیاکاری ہیں، اس کا آگیاکاری۔ اب میں نے اپنی منمانی بہت کر لی، یا رب اب میں تیری مرضی سمجھوں گا اور تیری مرضی پر چل کر تجھے راضی کروں گا۔ تو جو انسان ٹھان لے دل سے، تو پھر دل سے اکیلے میں بھی سب جگہ پھر وہ دل سے برائی سے بچے گا۔ یاد رکھیں، تو اللہ کی ذات ہے رکاوٹ۔ اب جو انسان منمانی سے زندگی جی رہا ہے، اس کے لیے منمانی سے زندگی جینے میں اللہ کی ہستی رکاوٹ ہے۔ اگر یہ اللہ کو پہچانے سمجھے تو پھر حقیقت میں ایماندار بن جائے گا، لیکن پہچانے جبھی تو میرے بھائیوں، انسان عقل سے پہ زور ڈالے، غور کرے کہ یہ سب سے بڑی تلوار ہمارے سامنے لٹک رہی ہے کہ ہم نے اپنے جیون کی شروعات نہ کرائی، کسی اور نے کرائی ہے، ہمارے اوپر اس کا قانون لاگو ہے، دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے، موت بھیجتا ہے، اسی کی بادشاہت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ لہٰذا کوئی ہے میرے اوپر، اس نے میرے اندر رچنا کو رچا ہے، اپنی رچنا کو۔ یہ رچنا بیکار نہیں رچی ہے اس نے، یہ رچنا رچی ہی اس لیے ہے تاکہ سچے کو سچا بدلہ دے موت کے بعد، اور جھوٹے کو برا بدلہ دے موت کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، اس کا قانون مجھ پر لاگو ہے۔ میں نے اپنے جیون کی شروعات نہ کرائی، نہ میں ختم کروں گا اسے، تو مجھے موت کے بعد ایسے نہیں چھوڑے گا وہ، مجھے بدلہ دے گا۔ اصل کامیابی ناکامی موت کے بعد ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اصل ناکام وہ ہے جو جنت سے سورگ میں نہ داخل کیا گیا، سورگ سے ونچت کر دیا گیا، جنت سے محروم کر دیا گیا، جنت میں داخل نہ کیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اصل ناکام یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اوپر ایک بادشاہ ہے، اگر ہم اس کی رچنا کے خلاف چلے، جھوٹ پر چلے، برائی پر چلے، یہاں تک کہ اس نے ہمیں جھوٹ برائی سے بے چین بھی کیا، اپنی قدرت کو دکھایا پھر بھی ہم برائی پر چلے، تو وہ ہمیں پکڑے گا موت کے بعد۔ کیوں چلے میری رچنا کے خلاف؟ تو اگر یہ پہچان نہ ہو اللہ کی کہ اپنی رچنا کے آدھار پر حساب لے گا، تو میرے بھائیوں، انسان پھر دنیا میں ظلم جاستی کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، اس اللہ کا انکار کر کے ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، ایک دوسرے کی زمین دباتا ہے، مال دباتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا حال ہوا پڑا ہے۔ ان کا گمان یہی ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے نا، کوئی خدا نہیں ہے۔ چاہے دکھاوے میں یہ رسم ادا کر رہے ہوں دھرم کی، مگر اندر سے ان کے دل میں یہی بات بسی ہوئی ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ جب یہ ظلم جاستی کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، سچائی سے اس دنیا میں لوگوں نے آنکھیں میچ رکھی ہیں، دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھر رہے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی موت نہ آئے گی، دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ اور جان بوجھ کر جانتے ہیں سب ہمارا مالک ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس نے پیدا کیا ہے، وہی زندگی دی ہے اسی نے، وہی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، سب جانتے ہیں پھر بھی ظلم جاستی میں لگے پڑے ہیں اور خیال کرتے ہیں ارے مر گئے، ہڈی پسلی گل گئی، سڑ گئی، مٹی ملا دیا، شریر کو جلا کے اس کی راکھ بنا دیا، کہیں زندہ نہ ہو رہے۔ اللہ کی رچنا کو اپنے اندر بھلا دیتے ہیں۔ یہ رچنا رچی ہی اللہ نے اس لیے ہے تاکہ
موت کے بعد ایماندار کو ایمانداری کا اچھا بدلہ جنت میں دے، بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے۔ یہ کائنات اس نے بنائی ہی اس لیے ہے، ایماندار بے ایمان کو چھانٹنے کے لیے۔ اب ان کا اس والا حساب ہے، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر سب کو بدلہ دے گا۔ ظالم انکار کرتے ہیں قیامت کا، ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھ میچ لے، تو آنکھ میچنے سے کوئی بلی بھاگ تو نہیں جائے گی، وہ تو سامنے ہی کھڑی رہے گی۔ اس لیے قیامت اٹل ہے، تمہارے جھوٹے خیالوں سے سچ بدلے گا تھوڑی۔ اللہ نے تمہارے اندر رچنا رچی ہے، جیون تمہیں دیا ہے، بیکار نہیں دیا، تم سے کرم کروا رہا ہے، دن نکالتا ہے نا، کرم کرواتا ہے تم سے، کرم کروا کے تمہیں کرم کروا کے کھلاتا ہے، چرندے پرندوں کو بنا کرم کروائے کھلاتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اور رچنا کو تمہارے اندر رچا ہے نا، اس رچنا کے آدھار پر بدلہ دے گا، یہ ہے قیامت کا مطلب۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رچنا کے آدھار پر ہر انسان کو بدلہ دے گا۔ اب تم چاہیں کتنے بھی انکار کرو، لیکن تمہارے انکار سے، تمہارے جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا تھوڑی۔ قیامت آئے گی اور تمہیں اپنے کرموں کا حساب دینا ہے اور اپنے کرموں کے آدھار پر اپنے انجام کو پہنچنا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ تو میرے بھائیو، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، چھوٹی سی زندگی اللہ نے دی ہے امتحان کے لیے، اگر ہم یہاں اللہ کو راضی کر گئے تو موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں مزے ہیں، اور اس چھوٹی زندگی میں ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو موت کے بعد ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اب کسی شخص کے پاس ایک کروڑ روپے ہوں اور ادھر 1 روپیہ ہو، اب وہ 1 روپے کو بچانے کے چکر میں 1 کروڑ گنوا دے، تو اس سے بڑا بدنصیب اور بیوقوف انسان کون ہے؟ یہ زندگی چھوٹی سی دی ہے اللہ نے، اب اس میں جو ہے اللہ کو بھلا کر اللہ کو ناراض کر لے، اس چھوٹی سی زندگی کے لیے اللہ کو ناراض کر لے اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی آخرت کو برباد کر لے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو 1 روپے کی قربانی دے کر کے اور 1 ارب روپے کو بچا لے، 1 کروڑ روپے کو بچا لے، موت کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنا لے۔ یہ زندگی اپنی اللہ کے حوالے کر دے، اپنے من کو، اپنے من کے اوپر اللہ کی من کی مرضی کو غالب کر دے، حاوی کر دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ایمان والوں کی جان اور مال خرید لی ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیشہ کی زندگی میں وہ موت کے بعد کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل کامیابی ناکامی موت کے بعد کی زندگی میں ہے۔ جو انسان اللہ کو راضی کر کے مرے گا، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی اس اعمال نامے کو لے کر اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا کہ لو میں کامیاب ہو گیا تو اس سے کیا مراد ہے کہ تم دیکھو، تم دنیا میں جو ہے مجھے روکا کرتے تھے اللہ کے راستے سے، تو مذاق بنایا کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں سنتے تھے۔ میں نے غمگین ہو کر بات کو سمجھا کہ اللہ نے زندگی بیکار نہیں دی ہمیں، اپنی رچنا کو بیکار نہیں رچا اس نے ہمارے اندر، سچائی پہ چلنے والا ہی کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر بدلہ دے گا۔ تو مطلب میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والا اپنے گھر میں خوشی نہیں رہتا تھا وہ، کیونکہ بے ایمانوں میں سچا انسان خوشی نہیں رہتا۔ جو اپنے گھر والوں میں خوشی تھا، مگن تھا، اللہ کو بھلائے پھرتا رہا، بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اپنا جیون جیتا رہا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا رہا، یہ میرے بیوی، میرے بچے، میرا پریوار، میری زمین، میری جائیداد، میری دولت، اسی میں مگن رہا، اللہ کو بھلا دیا اور دھرتی میں فساد پھیلایا اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ نکال کر پیچھے کر اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ ہے چھٹا ہوا بدماش، یہ ہے وہ اللہ کا دشمن، باغی غدار، جس نے اللہ نے اس کو زندگی دی، اس نے اللہ کی کوئی قدر نہ کری۔ تو میرے بھائیوں، ایمان والا، ایماندار، سچا انسان جو اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، وہ بے ایمانوں میں خوش نہیں رہتا۔ اس سے گھر والے بھی اگر بے ایمان ہیں تو وہاں بھی وہ خوش نہیں رہتا۔ ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ بن جاتی ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، موت کے بعد وہ کامیاب ہوگا، اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی کہ آج میں کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے، خوشی اپنے اعمال نامے کو لے کر اپنے گھر والوں کو دکھاتا پھرا۔ قرآن میں یہ ذکر ہے میرے بھائیوں۔ تو جو دوزخی ہے وہ اپنے گھر والوں میں خوش ہوگا، دنیا میں خوش تھا وہ، موت کے بعد جب اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ناکامی کا سرٹیفکیٹ، تو اپنے گھر والوں سے کہے گا میں نے تمہارے لیے حرام حلال کی پرواہ نہ کری،
آج میں دیکھو آج میں تباہ ہو گیا، آج میں برباد ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، جنت والا خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ دکھائے گا اپنے گھر والوں کو کہ دنیا میں تم نے مجھے بڑا تنگ کیا، میں نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا، تم نے کوئی غور نہ کیا، تم نے کھیل بنایا، آج دیکھو میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو میرے بھائیو، انسانی شکل میں شیطان گمراہ کرنے پہ لگے پڑے ہیں اللہ سے، اور دیکھیں آپ جو ہے کس طرح سے شیطانی ناپاک گندی آستھا یقین اللہ پر لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اللہ کا شریک کر رہے ہیں، قوالیے گا رہے ہیں کہ جب سے دیکھا خود میں خدا تو مسجد جانا چھوڑ دیا، یعنی خود میں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، خود خدا بننا چاہ رہے ہیں۔ خدا نے خود کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے، تو لہٰذا ہر چیز خدا ہے، ہم سب خدا ہیں، منمانی سے جیون جیو، یہ شیطان بھٹکاتا ہے میرے بھائیوں۔ ایشوری رچنا کے خلاف چلو، کوئی حرام پہ چلو، برائی کرو، کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہونے والا تمہارا، موت کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کے دھوکے سے، مکر و فریب سے بچو، سچائی کو سمجھو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو لگاتار، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، جیون کا صحیح مقصد جان جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ان باتوں سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔